کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایم کیو ایم کی کراچی کو وفاق کی تحویل میں دینے کے مطالبے پر نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کا موقف۔ کہا کہ کراچی کا جو ماحول بن رہا ہے شاید وزیر اعظم اور صدر کو مداخلت کرنا پڑے۔ ایم کیو ایم کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی بات کر رہی ہے، ان کو سننا چاہیے۔ سہنے گل پلازا کو بنیاد بنا کر جو کچھ شروع کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں۔ بلدیاتی اداروں کو بااختیار ہونا چاہیے، ایم کیو ایم لوگوں کو قائل کرے۔ سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اطلاعات شرجیل میمن اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب سے استعفیٰ لیں۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس۔ کہا کہ حکومت جوڈیشل کمیشن کے قیام سے کیوں ڈر رہی ہے؟ ایم کیو ایم کسی صورت مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگر حکومت کمشنر کراچی سے انکوائری کروائے گی تو اسے کون قبول کرے گا؟ سیکیورٹی دینا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ سیکیورٹی نہیں دیں گے تو ہم وفاق حکومت سے بات کریں گے۔ لاہور میں بھی ایک آگ لگی، دیکھا وہاں پر کیسے کام ہوا۔ سندھ میں چوری اور سینہ زوری والا حال ہے۔ ایک سیاستدان کو 10 اہلکاروں کی سیکیورٹی دے رکھی ہے۔ سیکیورٹی واپس لینے کا رونا ایم کیو ایم کا سیاسی وار ہے۔ شرجیل میمن نے ایم کیو ایم کی شکایت کا جواب دے دیا۔ شکوہ کیا کہ سانحہ گل پلازا پر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے بجائے الزامات کی سیاست شروع کر دی گئی۔ ایم کیو ایم والے ناکام ہو چکے ہیں، منفی پروپیگنڈا کریں۔ شہر کو قبرستان بنانے والی جماعت ایم کیو ایم ہے۔ کراچی کے مسائل پر بات کرنا جرم بن گیا۔ سندھ حکومت ناکام حکومت ہے۔ رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے بولڈ ٹی وی پر ایک بار پھر کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کا مطالبہ دہرا دیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کے عہدیدار اپنی کوتاہیاں قبول کر چکے ہیں۔ ہم نے ہڑتال کی کال نہیں دی، صرف ظلم کو ظلم ہی کہا ہے۔ ہر سانحے کے بعد پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان نورا کشتی شروع ہو جاتی ہے۔ کراچی میں ملک سے مایوسی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ کہا جسے عوام منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے، قبضہ میئر نہیں ہونا چاہیے۔ گل پلازا میں لگی آگ بجھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ شہر میں بارش ہو جائے تو یہ پانی نہیں نکال سکتے، آگ لگ جائے تو بجھا نہیں سکتے۔ گرین لائن 10 سال بعد بھی مکمل نہیں ہوئی۔ نااہل اور کرپٹ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کی کک بیکس اور کرپشن بڑھتی جا رہی ہے۔ سندھ کابینہ نے سانحہ گل پلازا میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کو 1 کروڑ روپے فی کس دینے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں بتایا گیا کہ سانحہ گل پلازا میں متاثر ہونے والے دکانداروں کو 5 لاکھ روپے کچن اور یوٹیلیٹی اخراجات کے لیے کمشنر کے ذریعے ادا کیے جا رہے ہیں۔ گل پلازا متاثرین کی بحالی کا عزم، سندھ کابینہ کا اظہار افسوس، شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ کابینہ نے سندھ رینیویبل انرجی کمپنی کو غیر ضروری قرار دے کر بند کر دیا۔ حیدرآباد نے صاف پانی کے منصوبے کے لیے 100 ایکڑ اراضی دینے کی منظوری دے دی۔ سانحہ گل پلازا کے دکھ کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ ہیں۔ سندھ حکومت کو ہماری کوئی مدد چاہیے تو تعاون کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عاتق زدگی اور بلڈنگ سیفٹی اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ لاہور کی ایک عمارت میں آگ لگنے پر بھی بروقت قابو پایا گیا۔ عمارتوں کے تحفظ کے لیے SOPs جاری کیے گئے۔ فائر فائٹنگ کے تمام آلات فعال اور اپ گریڈ ہونے چاہیے۔ گل پلازا میں آپریشن مکمل، جل کر راکھ ہوئے 46 افراد کی تلاش کا تاحال۔
معمہ بنی ہوئی ہے۔ سرچ آپریشن کے بعد عمارت کو سیل کر دیا گیا۔ 74 جاں بحق افراد میں سے 33 افراد کی شناخت ہو گئی۔ ڈی این اے کی مدد سے 17 افراد کی شناخت ہوئی۔ چند لاپتہ افراد کے ورثاء نے انتظامیہ سے رابطہ نہیں کیا۔ گل پلازہ قومی سانحہ ہے، جوڈیشل انکوائری ضروری ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کہتے ہیں کمشنر کراچی کس حالت میں آیا تھا، وہ ہوش میں تھا، ٹیسٹ کرواؤ پتہ لگ جائے گا۔ سندھ اسمبلی میں وہی بات کی جو کراچی کا ہر شہری کر رہا ہے۔ گل پلازہ متاثرین کو انصاف ملنے تک مطالبہ دبنے نہیں دیں گے، حکومت کی نااہلی کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ گل پلازہ متاثرین کے ساتھ ہیں، مستقبل میں ایسے سانحات روکنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی نیوز کانفرنس، کہا گل پلازہ میں ریسکیو آپریشن مکمل ہو گیا، تحقیقاتی رپورٹ جلد سامنے آئے گی۔ واٹر بورڈ نے ہب کینال کے ذریعے نظام بہتر بنانے اور پرانی نہر کی مرمت کا فیصلہ کیا ہے تاکہ پانی کی کمی پوری ہو سکے۔ برف باری کے باعث وادی تیرہ میں ہر سال نقل مکانی ہوتی ہے۔ جرگے سے مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ اس معاملے کو بلا وجہ بحران بنایا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور اختیار ولی خان کی نیوز کانفرنس، کہا کہ صوبائی حکومت نے نقل مکانی کرنے والوں کے لیے فنڈز مختص کیے۔ اس معاملے سے وفاقی حکومت یا فوج کا کوئی تعلق نہیں۔ 4 ارب روپے کے استعمال پر خیبر پختونخوا حکومت جواب دے۔ بلوچستان میں سی ٹی ڈی کی کامیاب کارروائی، 10 دہشت گرد ہلاک، بھاری اسلحہ برآمد۔ کوئٹہ میں ڈی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز احمد کی معاون وزیر اعلیٰ شاہد رند کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ آپریشن میں 10 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ برآمد کیے گئے اسلحے کا فورنزک کروایا جائے گا۔ دہشت گردوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے عزم کا اظہار۔ صدر آصف علی زرداری کی ابوظہبی میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ صدر زرداری نے یو اے ای کی مسلسل حمایت پر تشکر کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور یو اے ای کے تعلقات کو برادرانہ اور دیرینہ قرار دیا۔ امن، استحکام اور پائیدار ترقی کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ملاقات میں آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو اور وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شریک تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے عالمی قانون کے تحت جنگ روکنے کی کوشش کا خیر مقدم کیا ہے، اب بھی کرتا ہے۔ امریکی دھمکیوں سے خطے میں عدم استحکام کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت، اشتعال انگیزی کو مسترد کرتا ہے۔ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے نظام زندگی متاثر، مقامی آبادی کی مشکلات بڑھ گئیں۔ شاہراہ قراقرم بھی بند ہے۔ پارا چنار، وادی تیرہ میں خون جمع دینے والی سردی، رابطہ سڑکیں بند، بجلی معطل ہے۔ پاک فوج کی ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔
ملکہ کوثر مری میں پھر برفباری، سیاح لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ سیاحوں نے بالائی علاقوں کا رخ کر دیا، حسین نظاروں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا۔ سیاح کہتے ہیں کہ قدرت کے نظارے دیکھ کر آنکھوں کو تقویت ملتی ہے۔ امریکہ میں برفانی طوفان، نیو یارک اور لوزیانا میں سردی بڑھ گئی، حادثات سے 11 افراد ہلاک ہو گئے، 22 ریاستوں میں ریڈ۔ پارلیمنٹ آمدن پر ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ آئینی عدالت نے انکم ٹیکس قانون کا سیکشن 4C بحال کر دیا۔ مقدمے کے قابل سماعت ہونے کے اعتراضات مسترد کر دیے۔ آئینی عدالت نے سپر ٹیکس کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے کے مطابق پارلیمنٹ آمدن پر ٹیکس لگانے کا اختیار رکھتی ہے۔ 300 ملین روپے سے زائد سالانہ منافع کمانے والوں پر 5% اضافی سپر ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ عالمی بینک نے جنوبی ایشیا میں ترقی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں ٹیکس نظام اور ٹیکس بیس بڑھانے پر زور، پانی کی قلت، سبسڈی اصلاحات اور زرعی بہتری کی تجاویز۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں جدید زرعی منصوبوں سے 57% پانی کی بچت اور پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ بجلی اور گیس سبسڈی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک کرنے سے غلط تقسیم، مالی نقصان اور سرکولر ڈیٹ میں کمی آئے گی۔ بھارت نواز آئی سی سی کی ہر دھرمی عروج پر، بنگلہ دیشی صحافیوں کو بھارت میں T20 ورلڈ کپ کی کوریج سے محروم کر دیا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق 150 صحافیوں کے ایکریڈیشن مسترد کیے گئے۔ کچھ صحافیوں کو مشروط منظوری دی گئی جسے بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ صحافیوں کے احتجاج کے بعد آئی سی سی نے ایکریڈیشن کا عمل دوبارہ شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بنگلہ دیشی صحافیوں کو بھارت میں کوریج کی اجازت نہیں ہوگی، صرف سری لنکا میں میچز کور کر سکیں گے۔ اور انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں پاکستان کی شاندار فتح، نیوزی لینڈ کو 8 وکٹوں سے بآسانی ہرا دیا۔ ہرارے میں قومی بولرز نے شاندار بولنگ کا مظاہرہ کیا، نیوزی لینڈ کو 110 پر ڈھیر کیا۔ عبدالسبحان نے 4 اور علی رضا نے 3 وکٹیں لیں۔ پاکستان نے 111 رنز کا ہدف 18ویں اوور میں پورا کیا۔ قومی ٹیم اپنا دوسرا میچ اتوار کو بھارت سے کھیلے گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔